اب آپ کے سامنے مسلک اہل حدیث کے سفیر حضرت مولانا فاضل نوجوان واضح خوش الحال مقرر شیریں بیاں حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے آج دی اس کانفرنس دی کامیابی تے میں اپنے انتہائی محترم و مکرم شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ
اور انتظامیہ میاں اکبر صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جنہاں نے بڑی محنت اور کوشش اور کاوش کیتی ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اس کانفرنس دے سلسلے دے اندر اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ جنہ علماء اور خطباء نے بیان کیتا ہے اور تسی احباب نے سنے ہیں، علماء دا سنانا تھوڑا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اور قیامت نو سانو ساریاں نو پیغمبر دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے۔ ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ کائنات دے اندر پیغمبر دی عظمت اور شان اور مقام جڑا ہے وہ مسلم ہے۔ کوئی دنیا دی زبان پیغمبر دی عظمت دا انکار نہیں کر سکتی، کوئی دنیا دی قلم نبی دی عظمت نو لکھن تو انکار نہیں کر سکتی۔ پیغمبر دی عظمت اور شان مقام 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ ہے۔ بڑی توجہ نہ میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ سارے رسولاں دے اتے عظمت فضیلت مرتبت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی تھی، لیکن نبی دی عظمت اور شان دے اندر غلو کرنا کہ نبی علیہ السلام نو اٹھا کے اللہ دی سیڑھ تے بٹھا دینا، جس طرح انظر حالنا یا رسول اللہ، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، مجھے مکہ مدینے بلا لے یا رسول اللہ، یہ تمام جو پڑھیا جاندہ ہے یہ نبی علیہ السلام دی شان دے اندر غلو کیتا جاندہ ہے۔ جس طرح یہودیاں نے غلو کیتا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیاں نے کہا عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ انہوں نے پوچھا بھی تسی یہ بات کیوں کہی؟ کہنے لگے جی 100 سال تو بعد اللہ نے حضرت عزیر نو زندہ کیتا ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال تک موت دی آغوش رکھی ہے۔ ثم بعثہ، پھر اٹھایا۔ پوچھا قال کم لبثت، میرے عزیر کنی دیر ٹھہرے؟ جواب آیا قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ ہن حضرت عزیر علیہ السلام نو اس بات دا علم نہیں کہ 100 سال گزر گئے، نبی نو علم غیب نہیں، تے بابیاں دیاں بلیاں بھی علم غیب جان دیاں، بابے پیچھے رہ گئے نے بلیاں آگے ننگ گئی ہیں، بول دے نے۔ وہ بلی رکھی سی اور جنی یار میوں کر دی ہی انہیں مہمان ہوندے سن، انہیں کسی 8 میوں کیتا مرید ال مہمان نہ ہو آگے، انہیں کہا بابا ہی تیری بلی بھول گئی، انہیں کہا کی ہویا انہیں 8 میوں کیتا مہمان نہ ہو آئے نے، انہیں کہا 9واں بھابی ہے ساڑی بلی بھابیاں نو نہیں ماندی، بول دے۔ ہجے تک قرآن رجسٹرڈ جڑے ولی نے نا اصحاب کہف، وہ کنے سال ستے؟ 309 سال۔ پوچھا بھی قال کم لبثتم، جدو اٹھے نا کنی دیر ٹھہرے ہو؟ جواب آیا قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ نبیاں نو بھی نہیں پتا، حضرت عزیر علیہ السلام نو بھی نہیں علم۔ بہرحال یہودیاں نے کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائی کہنے لگے ساڑی گل سنو، آگیا تسی بھی سناؤ۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسیٰ بھی اللہ دا بیٹا ہے۔ یہ عیسائیاں نے کیا، بلکہ عیسائی کٹھے ہو کے نبی علیہ السلام کو آئے، کہنے لگی ساڑی ایک شرط ہے، تھوڑا کلمہ پڑھاں گے لیکن حضرت عیسیٰ دے باپ دا نا دس دیو، ای تھوڑا کلمہ پڑھ لینے۔ نبی علیہ السلام چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھی حضرت عیسیٰ دے باپ ہی کوئی نہیں۔ وہ تو آواز آئی میرے پیغمبر انہاں نو 2 ٹوک جواب دے دیو نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تسی آدم دا ماں تے باپ پیش کر دیو، میں عیسیٰ دا باپ پیش کر دینا۔ کہنے لگے جی آدم دا ماں پہ کوئی نہیں۔ فرمایا جیڑا رب بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ نو بغیر باپ تو پیدا کرن تے قادر نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عیسائیاں نے غلو کیتا عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کیا، مشرکین مکہ نے غلو کیتا فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں بنا دیتا۔ ساڑھے موجودہ دور چ ساڑھے بھائی نے جنہ نبی نو نور ہی نہیں نور من نور اللہ کہہ دیتا، اللہ دے وجود دا حصہ بنایا۔
صرف نور دا رولا نہیں، عموماً اذان تو پہلے الفاظ پڑھے جاندے نے، لیکن قرآن نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، انہاں لوکاں نے زمین تی دھرتی تے کفر کیتا ہے جنہاں انبیاء نو چک کے اللہ دے وجود دا حصہ بنایا۔ یہ قرآن دا فیصلہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں جنہی بات بیان کرنا چاہنا، نبی دی عظمت شان مسلم ہے، جیڑا پیغمبر دی عظمت دا منکر ہے میں انہوں مسلمان نہیں ماندا، لیکن پیغمبر دی عظمت اور شان دے اندر اینا غلو کرنا کہ نبی علیہ السلام نو چک کے مخلوق نو خالق دی سیٹ تے بٹھا دینا، ساڈا یہ عقیدہ ہے اللہ تے نبی دی ذات ایک نہیں، بات دعا دی ایک کے، ذات الگ ہے، اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات مخلوق ہے، اللہ دی ذات معبود ہے، نبی دی ذات عابد ہے، اللہ دی ذات مسجود ہے، نبی دی ذات ساجد ہے، اللہ دی ذات علی کل شیء قدیر ہے، نبی دی ذات سراج منیر ہے، اللہ دی ذات سبحان ربی العظیم ہے، نبی دی ذات وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے، اللہ دی ذات غفور الرحیم ہے، نبی دی ذات رؤوف الرحیم ہے، اللہ دی ذات مختار کل ہے، نبی دی ذات امام کل ہے، اللہ دی ذات غوث اعظم ہے، نبی دی ذات امام اعظم ہے، اللہ دی ذات ہوئے جڑی خدائی چلا شریک ہے، نبی دی ذات ہوئے جڑی مصطفی چلا شریک ہے۔ اور پھر اللہ نے نفی کی تھی انہاں سارے اندھی، فرمایا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، پھر کہہ دیو الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، اولاد تو پاک ہے، کاموں کی دے باسی ہو جڑا اولاد دا محتاج ہوئے، مشکل کشا نہیں ہوندہ، حاجت روا نہیں ہوندہ، مختار کل نہیں ہوندہ، وہ حق کا گنج بخش رنج بخش نہیں ہوندہ۔ اللہ دی ذات جڑی ہے وہ ذات جڑی اولاد تو پاک ہے۔ قرآن دا دجا مقام بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ دی ذات ہوئے جدی اولاد کوئی نہیں، اللہ دی ذات ہوئے جدی بیوی کوئی نہیں۔ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سونیا کہہ دیو اللہ کلہ ہے، احد قرآن دی واحد صورت ہے جدی ابتدا بھی احد ہے، انتہا بھی احد ہے، اور لفظ اللہ عربی گرامر دے اندر دنیا دا پہلا لفظ ہے جدی اللہ نے تسنیہ نہیں بنائی، جدی تسنیہ کائنات چہائی کوئی نہیں، جدے نام دی تسنیہ نہیں، وہ دی ذات دی تسنیہ کیوں بنان دے ہو؟ اللہ پاک نے اعلان فرمایا قل ھو واللہ احد، کہہ دیو اللہ کلہ ہے، اونچی بولو اللہ، جنہ دا کلہ ہے وہ بولو اللہ کلہ ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پترہ تو بے نیاز ہے، تیاں تو بے نیاز ہے، سوریاں تو بے نیاز ہے، سالیاں تو بے نیاز ہے، دادکیاں تو بے نیاز ہے، نانکیاں تو بے نیاز ہے، قربے قبیلے برادری تو بے نیاز ہے، اللہ سون تو بھی بے نیاز ہے، اللہ جڑا خان تو بے نیاز ہے، اللہ جی پین تو بے نیاز نے، پہنن تو بے نیاز نے۔ میں کہنا ہونا اللہ سوندہ نہیں، وہ پوری کائنات نو سواندہ ہے، اللہ کھاندہ نہیں، پوری کائنات نو کھواندہ ہے، اللہ پیندہ نہیں، پورے جہان نو پلاندہ ہے، اللہ پہندہ نہیں، پوری کائنات نو پہناندہ ہے، اللہ نے مرنا نہیں، پوری کائنات نو مارنا ہے۔ اللہ دی ذات، اللہ جی تسی سارے رشتیاں تو، ناتیاں تو، برادری تو، کنبے قبیلے تو، بیوی بچیاں تو کیوں بے نیاز؟ جواب آیا لم یلد ولم یولد، اونچی کہہ دیو لم یلد ولم یولد،
آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کہنے والو، حضرت عزیر نو رب دا بیٹا بنانے والو، آئیے ذرا غور کیجئے، فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہنے والو، نبی نو نور من نور اللہ کہنے والو، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی میرے وچوں جمے ہے نہ میں کسے وچوں پیدا ہویا، ولم یکن لہ کفوا احد۔ او لوگوں، کوئی نبی، کوئی پیر، کوئی کائنات دا گدی نشین، کوئی کائنات دا پیر زادہ، صاحب زادہ، سید زادہ میرا ہم پلہ نہیں، میں کلائیاں اپنی وڈیائی کرے۔ انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو، نصر من اللہ آکھ کے نا امیدہ آسیانو، پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی، لا تکنا تو من رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا، تو آپے صفتہ کی دیاں ابتدا قرآن تھی، الحمدللہ آکھ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے، کیتا پا بند سبنو تو اتاق اللہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرندہ کھولیا، پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر، تو سارے پاسے کیر لے قل ہو واللہ آکھ کے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب۔ اور میرے بھائی آئیے، قل ہو واللہ اللہ الصمد، اللہ دی ذات کی ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ دی کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں۔ تے جدو میرے پیغمبر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجی کا وبناتی کا ونساء المؤمنین، میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں وینے، بنت دی جمع بناتے، زوج دی جمع ازواج، امرأتن دی جمع نساء، نبی دیاں بیٹیاں نے، اللہ دی بیٹی کوئی نہیں، نبی دے بیٹے نے، اللہ دا بیٹا کوئی نہیں، نبی دیاں بیویاں نے، اللہ دی بیوی کوئی نہیں، پیغمبر دی ماں دا نام آمنہ ہے، اللہ دی ماں کوئی نہیں، نبی دے باپ دا نام عبداللہ ہے، اللہ دا باپ کوئی نہیں، نبی دا قبیلہ قریش ہے، رب دا قبیلہ کوئی نہیں، میرے پیغمبر دا خاندان بنو ہاشم ہے، اللہ دا خاندان کوئی نہیں۔ پھر من اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے، اللہ معبود ہے، نبی عابد ہے، اللہ مسجود ہے، نبی جینے نے او ساجد نے۔ پھر جڑا خالق ہوئے کاموں کی والے ہو مخلوق نہیں ہندہ، جڑا عابد ہوئے معبود نہیں ہندہ، جڑا ساجد ہوئے مسجود نہیں ہندہ، جڑا فانی ہوئے موجود نہیں ہندہ، اور جدی قبر ہوئے او داتا نہیں ہندہ، جیڑا داتا ہوئے او دی قبر نہیں ہندی۔ نعرہ تکبیر، شیر پنجاب مولانا منظور صاحب۔ بات ٹھیک ہے پترے تھے نا، بس یار آج دے ہو گئی، آج دے ہو۔ اللہ دی ذات خالق ہے، نبی دی ذات بولے آجے بولے آجے، نبی دی ذات مخلوق ہے۔ پہلی دلیل اللہ تے نبی دی ذات ایک نئی بات دعا دی، اچھی بولو بات ایک کہ ان دلیل نمبر 2 سنے آجے، اللہ دی ذات دی واری آئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ دی ذات ہوئے جیڑی زندہ تے قائم ہے، بولو زندہ تے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ادھر میرے ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے،
हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुआ फदूहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह दी जात जिंदा है, जिंदा रहेगी। आओ कुरान का एक और मुकाम सुनावा। आका अपने पैगंबर नू डायरेक्ट हुक्म कर रहे, सोनिया कह दे वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, मेरे महबूबा भरोसा ओदे ते कर जेड़ा जिंदा है, जिन्नू कदी मौत नहीं आएगी। जेड़ा मर जाए मुश्किल कुशा, ओ भाई बोलो, हाजत रवा, मुख्तारे कुल, गंज बख्श, रंज बख्श हुंदा है। हाँ, जिन्हों असा दाता मन्निया उन्हों मौत आउणी नहीं, बोलते नहीं। हाँ, साडा दाता किथे वे? अरश ते। दाता देन वाला उत्ते, लैन वाले थले। कईयां ने देन वाला थले लम्मा पाया, लैन वाले उत्ते जड़े ने। ये कौम दी मत मारी बोल। अल्लाह दी जात होए जेड़ा जिंदा जिंदा रहेगा। हुण नबी दी जात दी वारी आई। अल्लाह फरमांदे ने कुल्लु मन अलैहा फान, कुरान कुल्लु मन अलैहा फान। नबी दी जात दी वारी आई। अल्लाह दी जात वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। अल्लाह दी जात नू बकाए, हर चीज नू फनाए। देखो अल्लाह दी जात दी नबी अलैहिस्सलाम दी वारी आई। कुल्लु शैइन हालिकुन, अल्लाह दी जात इल्ला वजहहू लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। नबी दी जात दियां वारियां आईयां। वमा जअलना लिबशरिम मिन कबलिकल खुल्द अफ इमित तफहुमुल खालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। हर बशर नू मौत ने जाका चखिया, कोई बशर भी हमेशा रहने वास्ते नहीं आया। मेरे नबी दी जात दियां वारियां आईयां। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मेरी नबी दी दियां वारियां आईयां। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे पैगंबर दी जात दियां वारियां आईयां। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रुसुल अवई माता औ कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम वमन कलिब अला आकिबैहि फलन यजुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। एक कुरान है। आओ हुण हदीस सुनावा ते बात अगे चलावा। बाब वफातिन नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहीहुल बुखारी है। हदीस दियां रावी तेरी मेरी माँ हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका, सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा जी फरमांदियां ने तुवफ़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया फी यौमी व फी बैती बैन सहरी व नहरी इन्नल्लाह जमा बैन रीकी व रीकही दाखला लैया अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर बियदिही सिवाकुन। अम्मा जी फरमांदियां ने जिस दिन जग्गां दे पीर दुनिया तो जांदे ने उस दिन वारी भी मेरी सी, घर भी मेरा सी ते गोद भी मेरी सी। नबी दुनिया दे सफर च जाए ते गोद सिद्दीक दी होए, ते नबी आखरत दे सफर च जाए गोद सिद्दीका दी होए। हाय वाह, सिद्दीक दा घराना कैसा है। अम्मा जी फरमांदियां ने अल्लाह ने मेरी लब नबी दी लब नू कठिया कर दिता। ये भी बड़ा बड़ा इनाम है। वारी भी मेरी, घर भी मेरा ते गोद भी मेरी। ते चौथी गल, अल्लाह ने मेरी लब नबी दी लब नू कठिया कीता। किवें?
میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر ہاتھ دے اندر مسواک لے کے جدو داخل ہوئے جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے سامنے مسواک تے نظر پئی تے میں سمجھ گئی میرے پیغمبر نو مسواک بڑی پسند ہے تے عقل مند بیبیاں گھاٹی ہوندی ہیں جڑیاں خامدان دے اشارے کنائے نو سمجھ دیا نہیں تے اکثر بیوقوفی نے تونی لاؤ جنی مرضی عقل نہیں ہوندی اماں جی فرماتی نے فَقُلْتُ آخُذُهُ محبوب جی میں مسواک پکڑ کے تھانو دیا آقا علیہ السلام کو بولیا نہیں جاندہ کمزوری لاحق ہو گئی آقا سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرما دیا نے میں مسواک پکڑ کے جگاں دے پیر نو دینی ہاں میرے پیغمبر نے موچ مسواک پائی چتھی نہ گئی اللہ 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 میں کہنی ہے سونیا مسواک نرم کر کے دیا آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ اماں جی فرما دیا نے میں مسواک چنگی طرح نرم کر کے دیتی میرے پیغمبر نے مسواک دھوتی نہیں ہوویں موچ پا لئی نبی نے دسیا بیوی دا جھوٹا کھانا بھی چاہیے تے کھوانا بھی چاہیے بولو مینوں ایک دن ایک بندہ مسئلہ پہ پوچھے بھئی اے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے میں تیری شادی ہو گئی آندا 6 بال نے میں مسئلہ 6 بالاں تو بعد لاحق ہوا یہ 6 بالاں تو بعد تینوں مسئلہ پوچھن دا چاہیے اماں جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ایک کوئی برتن چ پانی پیندے جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ لاندے قربانی دا گوشت میں تے اللہ دے رسول کٹھے کھاندے جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسری سا اوتھے ہی منہ رکھ کے میرے پیغمبر ہڈی چوسیا کر دے اللہ اکبر یہ تے بیوی ہے میرے آقا دے مریداں دا بھی جھوٹا کھا لیندے سن ہن تے پیر مریداں دا جھوٹا کھاندے ہی نہیں نا پیر دی منجی الگ برتن الگ چھابی الگ گلاس یہ تھانوں پتہ برتن جنہاں دے الگ ہوندے نے بول لیکن میرے تھوڑے پیرو مرشد سبحان اللہ پیالہ دودھ دا ابو ہریرہ پہلو 17 نو پیا ادھر میرے لئے ویکھو جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا نا اوتھے ہی ابو ہریرہ نے منہ لا کے پیتا ہے جتھے 17 نے منہ لا کے پیتا ہے اسی جگہ تے میرے محبوب نے منہ لگا کے پیتا ہے تکبیر تکبیر خدمت مسلک اہل حدیث شیر پنجاب علامہ یوسف بصوری صاحب اوہ علامہ ہی کوئی ہے جڑا جنت البقیع سو گیا یا دوجا علامہ ناظر مدنی ہے بھائی یہی علامہ نہیں توجہ ہے جے کہ کوئی نہ تو میں بات کر رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ اس طرح آسمان نو اٹھنا شروع ہوندہ ہے اس طرح پیالہ پانی والا پیا ہے اماں جی فرماندیاں نے جگاں دے پیر پیالے چو ہاتھ ڈوب دے نے منہ دے مار دے نے چہرے تے مار دے نال آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے ہاتھ آسمان نو اٹھے ہے اللہم فی الرفیق الاعلی آستہ آستہ تھلے ہونا شروع ہویا ہے اماں جی عائشہ نے پیغمبر دا ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لگا لیا ہے آئیے نبی دی روح پاک جڑی آپ دے جسم پاک جو پرواز کر جاندی ہے اماں جی فرماندیاں نے جدو جگاں دے پیر دنیا تو گئے گود میری سی تو ہن مولوی کی آندے نے بندہ فوت ہو جائے نا تے بیوی او دے ال ویکھے بھی نہ آندے نے کہ نہیں بولو تو جے بیوی فوت ہو جائے تو بندہ او دی چار پائی نو ہاتھ بھی نہ لائے میں ساری زندگی لاندا رہا ہن شاڑ پئی دی ہے لم یا بوجھ نہ ہوئے تھے ہے جی منہ ہی نہیں ویکھ سکتے کی ہویا نکاح ٹوٹ گیا میں کہا تو بابے نو 12 سال پٹھیاں کچے تاگے نہ کھوج لمکا چھڑے ہے مولویوں دا کچا تاگا 12 سال جو تو ٹوٹن نہیں دیتا نکاح ایویں توڑ چھڑے سنیے حدیث حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں باقی کی گل رہ گئی خامد بیوی بیوی خامد نو غسل بولو یہ مولویاں دے مسئلے نے لوکاں دے ساڑھے نہیں ساڑھے کو حدیث آؤ اہل حدیث دے سٹیج تو حدیث ملے گی قرآن ملے گا بابیاں دیاں گلہ نہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سار پاک اماں جی فرمان دیا نے میں ہمیں سارتے رکھے ہے
تے ہولی جی چار پائی تے رکھیا تے جیڑا دروازہ کھلدا سی نا مسجد نبوی چ پیتی ادھر میں ہوئی تے صحابہ ٹولیاں بن کے نا مسجد نبوی چ بیٹھے نے تے جدوں میں دروازہ کھولیا صحابہ دوڑے تے میں کہنی نبی دے صحابیو قد مات نبیکم آج تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار میں آن چو کر لئیے آندے نے ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے وہ دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی آئیے ذرا غور کیجئے مسجد نبوی کو حرام مت جاندہ ہے جدو پیغمبر دی وفات دا سنیا ماں جی عائشہ دے کولو ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرو واپس آ رہے نے رستے دے اندر ایک بچہ اٹھ دا تے ڈگ دا تے رون دا فرمایا او بچہ تینو کی ہویا ہے فرمایا ابو بکر جی تو انو نہیں پتا جسی یتیم ہو گیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گئے نے میرے صدیق اجرا عائشہ چاہندے نے کاموں کی والیو میرے پیغمبر دی میت پاک پئی ہے میرے پیغمبر دے اتے داری دار چادر یمنی اس چادر دے اتے کاموں کی دے باسیو کوئی آیت الکرسی نہیں لکھی کوئی کل نہیں لکھے کوئی کلمہ نہیں لکھیا میرے پیغمبر دا انگ انگ تے لولو پا کے میرے پیغمبر دا جسم پا کے نبی دا انگ انگ تے لولو پا کے اور صحابہ نے نبی دے پاک وجود دے اتے کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی چادر نہیں دیتی تو ظالمہ اس وجود تے آیت الکرسی تے کلہ دی لکھی چادر دینا ہے جنہیں کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی ایک کول کتے ہوندے نے پیران تے آیت الکرسی کتے ہوندی ہے شرمگاہ دے رونے یہودی قرآن دی توہین کر دے نے تیرے پاکستان چ قرآن دی توہین تھوڑی ہو رہی ہے کئی ساڑھے وابی بھی ویکھو ویکھی لگ پہ نے کوئی کلہ تے آیت الکرسی دی لکھی چادر میرے صدیق دے وجود تے نہیں آئی میرے عمر فاروق دے وجود تے حضرت عثمان دے وجود تے نہیں آئی تے جے نہ پاک وجودہ تے نہیں آ سکتی منو 10 بے نماز وجود تے کیویں آ سکتی یہ چادر بچائے گی نہیں کہ قبر دے عذاب کو بچا لے حضرت ابو بکر آئے آپ دے مکھڑے تو ایسرا چادر پرا کی تھی پیشانی تے بوسا دیتا ہے واہ امام بخاری میں تیری فقاہت تو جگ وار دیا امام بخاری حدیث لے کے آئے باپ بنے کہ میت دا بوسا لینا جائز ہے حدیثے لے کے آئے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونے آئی کوئی موت سی جڑی آ گئی اس تو بعد موت نہیں آئے گی مسجد نبوی چاہے حضرت ابو بکر نے ویکھے حضرت عمر فاروق نے تلوار میں آن چوکڑی امامات دے نعرے پہ مار دینے ابو بکر اندر عمر بہ جا فابا عمرو حدیث سے الفاظ نے عمر کہیں نے میں نہیں بینا فرمایا کیوں فرمایا ابو بکر مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر اندر عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے کہ جگہ دے پیر فوت نہیں ہوئے عمر چپ میں کہتے ان سوال اٹھانا چاہنا اگر عمر کہے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تو ابو بکر صدیق دلیل مند ہے تو کہے نبی پاک فوت نہیں ہوئے اہل حدیث دلیل مننے مانگے تو لڑنا کیوں ہے بولیے میرے پیغمبر دی میت پاک سموار منگل بدھ 3 دن پئی رہی تو جڑی ڈاچی سی نا نبی دی کدی آقا دے گھر وال لاؤندی ہے اللہ صحابہ فی تمیزی صحابہ چ امام ابن حجر لکھ دینے یہ کدی گھر وال لاؤندی ہے کدی نبی دے گھر وال بازار وال جاندی ہے کدی گھر وال لاؤندی ہے یہ پیغمبر دی ڈاچی نے نہ کچھ کھادا ہے نہ پیتا ہے صحابہ آندے نے اسی اگے چارہ بھی رکھنے کھاندی نہیں پانی رکھنے پیندی نہیں تینوں تے 12 ربیع الاول نو میرے دوستا کھیرا بھی لب دیاں نے کتے چول پکانا ہے کتے کچھ پیا کرنا ہے اللہ 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 میری توبہ اور میرے بھائی اے ویکھ لے میرا مسلک تے منہج کی ہے ڈاچی نے کھادا نہیں 14ویں دن ڈاچی بھی فوت ہو جاندی ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے یہ دا نام عبداللہ بن زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مدینے تو باہر انہاں دا ڈیرا ہے یہ دے بچے نے جا کے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے نے انہیں چیخ ماری اکھاں دی بنائی سلب ہو گئی صحابہ آندے نے اکھاں دی بنائی عبداللہ گوا بیٹھے ہیں عبداللہ آندے نے میں اس بنائی نو کرنا کی ہے جنہوں میرے محبوب دا چہرہ ہی نظر نہیں ہونا
بدھ والے دن رات نو شام نو جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو دفن کیتا جاندہ ہے 3 دن صحابہ 10 حجرے جاندے نے درود پڑھ کے باہر آ جاندے نے آئیے اما جی عائشہ دے حجرے چیسرا پردہ ہے پردے دی بیک سائر تے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی تے آپ دیاں بیویاں نے جدو صحابہ واپس ہوئے نا تے فاطمہ دیا نے انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھوک بھی تو ہاں زمین تے ڈگن نہیں سی دیتا آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا وضو دا پانی بھی تسی زمین تے ڈگن نہیں سو دیتے وے انس بلال نبی دے ہو یارو نبی تسی کتے چھڑ آئے ایڈے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانوارن والے پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڑے تے ورت گئیاں تقدیران ہوش حواش گم ہو گئے تے پھل گئیاں تقریران آئیے میرے پیغمبر دی قبر پاک مدینہ دے اندر موجود ہے آج روضہ بنایا جاندہ ہے کہ نہیں روضہ بنایا جاندہ ہے نا پھر انہوں اٹھایا بھی جاندہ ہے روضہ کیوں بناندے ہو روضے دے اندر کی ہے پیغمبر دی قبر بنانا ولادت ہے تے بنانا روضہ ہے روضہ بنا کے مسلک اہل حدیث دی حقانیت نو واضح کر دے جگاں دے پیر دی قبر پاک موجود ہے ہن پتہ ہے چلے اللہ دی ذات زندہ ہے پیغمبر دی ذات دنیا تو چلی گئی ہے اللہ دی ذات ہمیشہ تو زندہ رہے گی میرے پیغمبر دی ذات پاک دنیا تو رحلت فرما گئی ہے جڑا دنیا تو چلا جائے مشکل کشا نہیں ہوندہ جڑا دنیا تو چلا جائے حاجت روا نہیں ہوندہ جڑا دنیا تو چلا جائے مختار کل نہیں ہوندہ جڑا دنیا تو چلا جائے وہ علم غیب نہیں جانن والا ہوندہ جڑا دنیا تو چلا جائے وہ دے بارے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ 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 اے عقیدہ نہیں ہونا چاہیے مجھے مدینے بلا لے یا رسول اللہ مدد دے نعرے نہیں مارنے چاہیے میرے بھائیو اللہ دی ذات تے نبی دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے دلیل نمبر 3 لا تاخذہ سینۃ ولا نوم اللہ دی ذات ہے جنوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی نہیں آؤندی تفسیر کبیر ہے امام راضی دی وہ لکھ دینے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ایک دن کھڑے ہی پہ گئے اللہ جی تھانو نیند نہیں آؤں دی تھانو فرمایا تو نیند دی گل کرنا موسیٰ منو اونگ بھی نہیں آؤں دی اللہ کی میں فرمایا ہو رہا کوئی تور تے کھلار لیا فرمایا 2 بوتلاں پھڑ لو نبی موسیٰ نے ہمیں بوتلاں فرمایا کھلوتا رہی کھلوتیاں اونگ آئی ہاتھ ٹھلے ہوئے بوتلاں چھٹیاں ٹوٹ گئیاں موسیٰ بوتلاں توڑ دیتیاں نہیں اللہ اونگ آ گئی فرمایا تینو اونگ آئی بوتلاں ٹوٹ گئیاں جے میں سو جاواں بولیے جے میں سو جاواں مینوں اونگ بھی نہیں آؤندی تے نیند بھی میں سو جاندہ آدم دی توبہ قبول کون کردہ میں سو جاندہ نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے کون پچاندہ میں سو جاندہ ابراہیم نو چیخا چو کون بچاندہ اسماعیل نو چھری تھلیو کون بچاندہ میں سو جاندہ آئیے 120 سال دی عمر چ زکریا نو پتر کون دیندہ میں سو جاندہ نبی یوسف نو ڈونگے کھواں جو کڈ کے مصر دے تختہ نے کون بٹھاندہ میں سو جاندہ ایوب نو شفاواں کون دیندہ حضرت یعقوب نو نگاواں کون دیندہ میں سو جاندہ میرے آقا یتیم آئے ساریاں دائیاں چھڑ کے ٹر گئیاں حلیمہ دی گوچ کون پاندہ میں سو جاندہ نبی دیاں بدر احد خندق خیبر دے اندر حفاظتہ کون کردہ میں سو جاندہ نبی نو یہودن دے زہر کولوں کون بچاندہ میں سو جاندہ نبی نو یتیم پیدا کر کے راتوں رات 7 آسمانہ دی سیر کون کراندہ رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں تو پھر بھی میرے بوئے بولو آؤندا نہیں کہو لا الہ الا اللہ
اللہ کھالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں تینوں صحت اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں ہوندی نیند بھی نہیں ہوندی حدیث صحیح البخاری دی ہے میرے محبوب دیاں واریاں آئیاں جگہ دے پیر ایک سفر دے اندر نے آقا علیہ السلام جا رہے نے راہ دے اندر پڑاؤ ڈالے ہے آقا فرماندے نے بلال تو نہیں سونا اہی سون لگے ہیں تو اذان بھی کہنی ہے تے نماز واسطے ٹھانا بھی ہے آقا سوں گے صحابہ بھی سوں گے تے بلال کہنے لگے میں بھی تھکیا میں بھی تھوڑا جا لک سیدھا نہ کر لاں ٹائم تے جی بڑا حضرت بلال نے اوٹھنی نہ ٹیک لائی تے بلال اری بھی سوں گئے صبح دا سورج چڑھیا چہرہ ہے سورج دیاں شعاواں چہرہ نبوت تے پئیاں آقا اٹھے ہو بلال جی جی یا رسول اللہ وہ تینوں کیا سی بھی اذان واسطے ٹھانا ہے اذان بھی کہنی ہے تے نماز واسطے ٹھانا ہے تے تو سو گئے ہیں بلال آندے نے سونے جس رب نے تھوانوں سوایا انہیں منوں بھی سوا جڑے ہے بولو آقا دی ذات سو جاندی ہے میری امی فرماندیاں نے جگہ دے پیر باز دفعہ نماز سنتا پڑھ کے بیندے تے اونگ بھی حضرت نو آ جاندی میرے پیغمبر سوندے بھی نے اونگ بھی آندی ہے اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آندی تے میرا رب سوندا بھی نہیں نبی تے اللہ دی ذات ایک نہیں بات دعا دی ایک ہے آؤ دلیل نمبر 4 ہاں فرمایا میرے پیغمبر اللہ دیاں واریاں آئیاں وما کان ربک نسیا اللہ دی ذات بھول دی نہیں تے پیغمبر دی ذات بھول جاندی ہے آؤ حدیث صحیح البخاری دی ہے آقا نے زور دیاں 5 رکعتاں پڑھانیاں کنیاں سن صلی الظہر خمسن 5 پڑھائیاں صحابہ کہنے لگے اللہ رسول لگے 4 پڑھان دے ہو تے ہون 5 پڑھا چھڑیاں جے نہیں میں 4 پڑھائیاں نے صحابہ 5 کہہ رہے نے آقا 4 اگر نبی نو علم غیب سی 5 نو 4 کیوں آندے رہے اچھا 5 پڑھائیاں نے ہون کو مولوی 5 پڑھائے نا تو ہو گیا پہلی نماز فاسق ہو گئی ہے نویں سرے شروع منو اگلے دن نا کافی دیر دی گل منو اکاڑے کینٹ چوں ایک فوجی نے فون کیتا پسروری صاحب ساڑھے مولوی صاحب نے آج 5 پڑھا چھڑیاں نے تو انہیں کہا پہلیاں فاسق ہو گئیاں نے تو ان نویں سرے پڑھ لی تو دوجی دفعہ پڑھائی سو تو دوجی دفعہ 3 دا اسلام پھیر چھڑیا ہو ہن 3 ٹھیک نے کہ 5 ٹھیک بول دے رہی میں کہا پائیو دیا 2 منٹ انہیں پھر کیا ہے کہ 3 بھی فاسق ہو گئی انہیں پھر تیسری دفعہ پڑھائی ہے تو میں کہا انہیں سمجھا بھی فوجی ویلے ہی ہوندے نے سیارے لاغ رکھو کوئی فاسق نہیں نبی نے 5 پڑھائیاں جی ساجدہ سجدہ تین نبی علیہ السلام نے 2 سجدے کی کنے کے سجدے کیتے بولو 2 نبی دی صاحب نو بھی اللہ نے امت واسطے دین بنا دیتا ہے اگر ہون نماز چ کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو سجدہ صاف کرو 2 سجدے کرو کمی زیادتی پوری اگر کمی ہے وہ بھی پوری زیادتی ہے وہ بھی پوری جگہ دے پیر نے 2 سجدے کیتے تھے آپ کھڑے ہو گئے صحابہ سامنے نے ہن میرے مسلک دی حقانیت تے غور کرے آجے آقا فرماتے نے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی آقا فرماتے نے میں تھوڑے وانگو بشراں جویں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا وا جدوں میں بھول جاواں تسی مینوں یاد کرا دیا کرو حدیث نمبر 2 آپ نے اثر دیاں کنیاں پڑھائیاں 2 پڑھانیاں کنیاں سن صحابہ پڑھ کے نکل گئے ہن اللہ کرے کو مولوی نہ بھول جائے بابا مولوی دی جان نہیں چھڑدا ہر مسجد ایک بابا ہوندا ہے جدے کو مولوی کاری تنگ مقتدی بھی تنگ کیونکہ بابا گھروں نوہاں تو تنگ پورے پاکستان پھر رہے ہیں ہر مسجد ایک بابا ہے جدے کو سارے تنگ ہوتے بابا مولوی صاحب کتھے پہنچے سو تو ہی نماز ایتھے پڑھاندے پہنچے کدے ہوندے ہو بھئی بھول گیا ہے انسان سارے صحابہ نکل کے ایک ذوالایدین صحابی سی لمے لمے ہتھاں پینڈو بندہ جٹکا جٹکے بندے جڑے کھلی طبیعت دے مالک ہوندے نے وہ آن کے نبی علیہ السلام کو بیٹھ گئے اللہ رسول اے نماز کم ہو گئی ہے یا تسی بھول گئے ہو فرمایا نہ کم ہوئی ہے نہ میں بھولیا اللہ رسول 2 پڑھائیاں نے تسی فرمایا نہیں ذوالایدین 4 پڑھائیاں نے
صحابہ نو واپس بلایا صادقہ ذولیدین یہ سچ کہہ رہے ہیں بھائی جی اللہ رسول سچ ہی کہہ رہا ہے دو ہی پڑھیاں نے آپ نے دو اور پڑھائیاں سجدہ صاحب کیتے پھر آقا اٹھے یہ بھی حدیث بخاری دی انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی او میرے صحابیو میں تھوڑے وانگو بشر ہاں جی میں تسی بھول جاندے ہو میں بھی بھول جانا جے میں بھول جاواں تسی پچھوں یاد کرا دیا کرو کیویں اللہ دے رسول اللہ اکبر کہنا فرمایا نہیں لا الہ الا اللہ کہنا فرمایا نہیں الحمدللہ کہنا فرمایا نہیں جدوں میں بھول جاواں کہنا سبحان اللہ سونیا تسی بھول گئے ہو اللہ بھولن تو پاک نبی دی ذات بھول جاندی اللہ دی ذات بھولدی نہیں آئیے ذرا غور کیجئے دعاں دی ذات ایک نہیں بات دعاں دی ایک دلیل نمبر 5 آخری دلیل وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ جو رب چاہے او ہی ہوندا ہے جو جگ چاہے او نہیں ہوندا کئیاں نے پیچھے لیا ہوندا ہے جو اللہ تے دا رسول چاہے لیا ہوندا ہے کہ نہیں گڑیاں دے پیچھے نبی دے صحابی نے کہا جو اللہ تے دا رسول چاہے آپ نے فرمایا بھئیو او میرے یارا گل دھیان نہ سن کل شاء اللہ وحدہ ایک ہے جو کلا اللہ چاہے جو کلا اللہ چاہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ سونیا کہہ دے ہو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے کون کہہ رہے نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ آئے کہن لگے ساڑھے تینہ گلان دا جواب دے صحابہ کاف کون کنے سن ذوالقرنین کون سی اللہ 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 ذوالروح کی چیز ہے میرے آقا فرماؤں دے نے کل آیا جے جواب دیاں گا انشاءاللہ نہیں کیا کل آیا جے پھر اگلے دن کل آیا جے 15 دن وہی نہیں آئی مشرکین مکہ کہن لگے لے ہون وہ جڑا دے کو ہوندہ سی وہ بھی چھٹ گیا ہے 15ویں دن جبریل آئے اللہ ان یشاء اللہ سونیا جدوں بھی گل کرو وعدہ کرو سانو وچوں نہ کڈیا کرو وہ بول دے نہیں اے کیا کرو انشاء اللہ کل دساں گا تے سانو بھی کوئی وعدہ کرنا چاہیے کی کہنا چاہیے انشاء اللہ مدے وہ جٹکے چودھری والا صاحب نہ ہوئے وہ مجھ لین چلا مولوی صاحب کہنے چودھری کتے چلے مجھ سے مجھ لین چلا انہوں نے کہا انشاءاللہ کہو انہوں نے کہا مولوی جی پیسے جیب چنے انشاءاللہ کہو پیسے جیب چنے مجھ لے ہونی وہ کتے منڈی گیا ہوتی کہ جیب ہی کٹ لی واپسی آیا چودھری صاحب مجھ نہیں جاندی انشاءاللہ منڈی گیا انشاءاللہ جیب کٹی گئی ہر گل نہیں انشاءاللہ ٹھوکی جائے اور میرے بھائیو آئیے ذرا ساڑھے منہج تے غور کیجئے جو اللہ چاہندہ ہے اوہی ہندہ ہے جو نبی چاہے او ہندہ اللہ دی ذات پھول دی نہیں نبی دی ذات پھول جاندی اللہ دی ذات نو اونگ بھی نہیں آؤں دی نیند بھی نہیں آؤں دی میرے پیغمبر نو نیند بھی آؤں دی ہے اچھی بولو اونگ بھی اللہ دی ذات زندہ ہے زندہ رہے گی نبی دی ذات دنیا تو چلی گئی اللہ دی ذات لم یلد و لم یولد اللہ دا کوئی ساکھ نہیں کوئی رشتہ نہیں کوئی خاندان کنبہ قبیلہ نہیں پیغمبر دیاں بیویاں بیٹے بھی ایسن پھر منو نہ کل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے ساڑے عزیز و اقارب پین پئی دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ ساڑے والدین دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا حضرت ربانی صاحب دے والدین دیاں قبران تے کروڑاں رحمتہ نازل فرما میرے اللہ انہاں دے بیٹے صفی دی قبر
قبر تے بھی کروڑاں رحمتہ نازل فرما اللہ جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ میاں اکبر صاحب اور تمام انتظامیہ دے احباب اللہ جنہ نے اس کانفرنس نو کروایا تعاون کی تے اللہ قبول فرما اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوانہ دیاں جوانیاں چلا برکت عطا فرما میرے اللہ جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنہ بیٹیاں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما میرے اللہ جنہیں میرے والدین جتھے ستے نے اللہ انہ دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما میری اہلیہ دی قبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ سنو ساریانو قیامت دے دین میدان محشر چ نبی دے جنڈے لوائی الحمد تھلے جگہ نصیب فرما اللہ پیغمبر دے ہاتھ چوزے کوثر دا پانی نصیب فرما مرتضی صاحب پائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما دونوں عمرے دے گئے نے اللہ انہوں نے خریت بافیت نہ واپس لیا ہے اور بھی جتنے ساڑھے دوست احباب جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ سڑیاں اولادہ نو نیک بنا دیندار بنا اللہ حضرت ربانی صاحب دے بیٹے رضی نو اللہ بے مثال با کمال خطیب بنا اللہ انہ دے بیٹے انو عظیم عالم دین بنا اللہ جتنے اسٹیج تے مولانا بشیر مسافر صاحب اور دیگر علماء مولانا عبدالقیوم صاحب اور دیگر علماء تشریف فرمانے اللہ سب دانا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین